کیا ہوا بیٹ I can imagine, man. This is just, and I know کہ آپ کی گھر سے بتایا جاتا تھا بچوں کو کہ پاپا شاید کہیں آفیشیل. تو ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. بات کرنا چاہتا ہوں فواد چودھری سے. کیا ہوا؟ 2 سے 4 دن کی جیل کی صحبت کے برداشت کی بچوں کی طرح کیمرے کے آگے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا اس ولی کامل کی بددعا کہ اینا بھی رونا تے اینا دی آن والی نسلہ نے بھی رونا ہے. تو پس ثابت ہوا کہ وہ مرد کلندر کی بددعا سچی ثابت ہوئی اور وہ تمہیں لگ گئی. اب وہ گھومتی گھومتی تمہاری نسلوں تک جائے گی. کیا تم جانتے ہو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ نون لیگ والوں نے اس مرد کلندر کو، اس معذور بابا کو سیڑھیوں سے گھسیٹا، اسے تکلیفیں دی، اسے پریشان کیا، اسے سختیاں جھیلنے پہ مجبور کیا، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. وہ مرد کلندر خود تو سختیاں سہتا رہا، اپنی اولاد کو بھی اس نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے آگے کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس مرد کلندر نے اپنے دونوں جوان بیٹوں کو جنگ کے میدان میں حضور کی عزت پہ قربان کر دیا. اور 3 دن تک بابا جی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ میری اولاد زندہ ہے کہ مر گئی. اور جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ جب تمہارا وقت آیا تو تم نے بھی اپنا فرعونیت والا وہی روپ دکھایا. تم نے اس مرد کلندر کو بہت ستایا. تم نے لبیک کے نہ جانے کتنے لوگوں کو شہید کیا. تم نے تیزاب کا پانی پھینکا. اور تم اس وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے. تمہیں لگتا تھا کہ تمہارا تکبر اللہ غرق نہیں کرے گا. تمہاری اس ویڈیو کے اندر صاف دیکھا جاتا ہے کہ تمہیں صرف 2 سے 3 دن کے اندر تمہارے بچوں کی یاد آ گئی. ان کے بھی تو بچے تھے نا، یا وہ بھی کسی کے بچے تھے جنہیں تم نے سیدھی گولیاں ماری. کس سے جھوٹ بولو گے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سچ شاید نہ دیکھا ہو. لیکن خدا کی قسم میں گواؤں، تم نے جو بربریت لبیک والوں کے ساتھ مچائی، تیزاب کا پانی پھینکا، بختر بند کی سیدھی گاڑیوں پر چڑھائی، تمہیں اس مرد کلندر کی بددعا لگ گئی. اور یقین مانو تمہارے آنسوؤں پر رحم نہیں آتا. وجہ ہے اس کی وجہ وہ مرد کلندر اور لبیک کے وہ شہداء ہیں. آج اگر کسی کی انگلی کٹ جائے تو اس سے زیادہ معصوم اور مظلوم کوئی نہیں ہوتا. صرف تم نے میرے پاپا کو اسلام پر چلنے کے لیے تکلیفیں پہنچائی. کہتے ہو کہ جی تم ہی تھے نا جس نے کہا تھا انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے اس کی. تمہارے مرنے پر تمہارے جنازے دیکھیں گے کہ کتنے لوگ تمہیں کاندھا دیں گے. ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ ٹھیک راستے پر آ جائے، لیکن تم لوگوں نے کمی نہیں برتی بابا جی کے جانے کے بعد بھی. کیا تم نے سعد حسین رضوی کو 7 سے 8 ماہ کی جیل کی صحبتیں نہیں دی صرف اس لیے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرو؟ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، ہماری دوستی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، ہماری بابا جی سے محبت بھی اسی لیے کہ اس مرد کلندر نے ہمیں حضور کی عزت کے لیے جینا سکھایا ہے. اس مرد کلندر نے ہمیں بتایا کہ بچوں اتنی محبت کر جاؤ حضور کے ساتھ کہ جب موت کا وقت آئے نا تو روزے سے آواز آئے کہ اسے آنے دو، اسے آنے دو، یہ میرا فقیر ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ہم بھول جائیں گے؟ ہم کچھ نہیں بھولے. اور یاد رکھنا مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے. تم نے جو ظلم و زیادتی اور بھربریت کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تم نے الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگا اور یہ واحد پی ٹی آئی کی جماعت تھی اور تم لوگ تھے جنہوں نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے لے کر سارے فیس بک کے پیجز کے اوپر بین لگایا. کیوں؟ ڈر لگتا تھا اپنا ظلم دکھاتے ہوئے. لیکن خیر، حق غالب آ کے رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے. ابھی تو یہ شروعات ہے. یا تو تم رائے راست پر آ جاؤ، ورنہ دین سے ٹکرانے والا ابو جہل وہ بھی مٹ گیا، شداد بھی مٹ گیا، فرعون بھی مٹ گیا، نمرود بھی مٹ گیا، تو تم کیا چیز ہو؟ خیر، تمام لبیک والوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس تحریک لبیک کے اندر بابا جی کی تکلیفیں، ان کے آنسو، ان کی سختیاں اور شہداء کا خون شامل ہے. یہ جتنے لوگ تحریک لبیک کو دبانے کی کوشش کریں گے نا، یاد رکھنا تحریک لبیک انشاءاللہ عز و جل اتنی طاقت سے اوپر آئے گی، کیونکہ یہ اسلام کی سربلندی کے لیے. اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.